السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، الدین النصیحہ، دین سارا کا سارا نصیحت کی چیز ہے۔ دین کا ہر شعبہ اور دین کا ہر جز اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے مبارک اور نورانی ارشادات فائدے کے لیے، نفع کے لیے، جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا نفع ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر یقین کریں۔ سب سے پہلے ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ آدمی جب کسی چیز کو جانے گا ہی نہیں تو اس پر عمل کیا کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے دین کا اور دین کے تمام اجزاء کا جاننا اور پھر اس کا صحیح سمجھنا، کہ آدمی اس کا صحیح مفہوم سمجھے کہ اللہ اور اس کا رسول قرآن اور حدیث اپنے اس ارشاد اور اپنے اس حکم سے کیا چاہتے ہیں، اس کی مراد کو سمجھنا۔ اور تیسری چیز، اس حکم سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کے لیے یقین ہے کہ جتنا اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر یقین ہوگا اتنا ہی آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ تعالی فہو اقطع و ابتر، کہ بسم اللہ یہ قرآن کریم کی ایسی آیت ہے کہ اگر کوئی کام بسم اللہ کے بغیر کیا جاتا ہے تو وہ خیر و برکت سے محروم رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اس کام کے ذریعے سے جو نفع اور فائدہ اور خیر و برکت ہونی چاہیے وہ اس کام کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ اور جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہر خیر، ہر بھلائی، ہر قسم کا نفع اور اس کا تکمیل تک سہولت سے پہنچ جانا اللہ اس کو آسان کر دیتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے، بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانی ساری کتابوں میں اللہ نے احکامات نازل فرمائے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے قرآن پاک میں جمع فرما دیے۔ جو کچھ آسمانی کتابوں میں تھا وہ قرآن پاک میں جمع فرما دیا ہے، اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سارا کا سارا اللہ نے بسم اللہ میں جمع کر دیا۔
اور اس سے آگے کی بات بھی فرمائی کہ جو کچھ بسم اللہ میں ہے اللہ نے اس کی با میں جمع کر دیا، جو با لفظ ہے اس کا پہلا، کیونکہ با کے معنی آتے ہیں ملانے کے۔ ساری قرآن حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مل جائے، بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، بندے کے اور اللہ کے درمیان میں، خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو ایک رشتہ ہوتا ہے بندگی کا، وہ مضبوط ہو جائے، یہ معنی ہے با کے۔ اس لیے اللہ نے اپنی پاک کتاب کو اور اپنے پاک کلام کو بسم اللہ اور بسم اللہ میں بھی با کے ساتھ شروع کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان کے اندر ایک عجیب اس کے اثرات ظاہر فرمائے۔ سمندروں کا پانی اپنی جگہ رک گیا، فرشتوں کو انتہائی خوشی ہوئی اور شیاطین کو انتہائی غم ہوا، اس کی خیر و برکت کی وجہ سے۔ اور پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم اپنے ہر کام میں خیر و برکت چاہتے ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اللہ اس کام میں خیر ڈال دیں گے، اس کام میں اللہ تعالیٰ بھلائی ڈال دیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان رات کو اپنے گھر میں آتا ہے اور اگر بغیر بسم اللہ کے وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ گھر میں داخلے کی اجازت مل گئی اور گھر میں داخلے کا موقع مل گیا۔ پھر وہ کھانا کھاتا ہے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے گھر میں جگہ تو ملی ہی تھی، کھانے کو بھی مل گیا، اور شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ شیطان کا کھانے میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے کے ذریعے سے جو خیر و برکت ہوتی، وہ ساری خیر و برکت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کھانا کھا رہا ہے، آپ بہت غور سے دیکھتے رہے اس کو۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریب میں بیٹھے تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اضحک اللہ سنک، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور ہنستا ہوا رکھے، آپ کو ہنسی اور مسکراہٹ کس بات پر آئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو سامنے کھانا کھا رہا ہے، اس نے کھانے کے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہے اور شیطان بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہے۔ اچانک اس کو خیال آیا اور یاد آیا کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کھانے میں بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ درمیان میں جب بھی یاد آئے اس کو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس نے پڑھا تو جیسے ہی اس نے یہ پڑھا، فوراً شیطان کھڑا ہوا اور اس نے دور جا کر باہر نکل کر قے کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان کے اٹھنے پر اچانک اور اس کے قے کرنے پر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ اگر بغیر بسم اللہ کے آدمی گھر میں داخل ہوگا تو شیطان ہمارے ساتھ داخل ہو جائے گا، اور بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ تو جس چیز میں شیطان کی شرکت ہو جائے، جس چیز میں شیطان کی شرکت ہو جائے
اس میں خیر و برکت اور بھلائی کہاں باقی رہے گی؟ کیونکہ اچھائی اور بھلائی اور شیطان یہ دونوں ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتے، جیسے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، رات اور دن ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایسے شیطان تو جہاں ہوگا وہاں برائی ہوتی ہے، وہاں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو کو جب وضو کے اندر دھوتا ہے تو ان اعضاء سے جو گناہ اس کے ہوئے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ چہرہ دھو رہا ہے تو چہرے میں آنکھ سے اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ دھل گیا، کلی کی ہے اس نے تو اس نے جب منہ میں پانی لے کر کلی کی تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے زبان سے تو اللہ اس کو دھو دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے ہاتھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھ کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پیر اگر کسی غلط جگہ اٹھے ہیں جانے کے لیے تو اللہ پیروں کے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اعضائے وضو جب دھلتے ہیں وضو میں تو ان سے گناہ دھل جاتے ہیں اور صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی وضو کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا یہ بھی ایک مستحب اور سنت چیز ہے کہ اگر کوئی وضو بسم اللہ پڑھ کر کرتا ہے شروع کے اندر تو صرف وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں انہی کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر عضو کے گناہ کو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہوتی ہے کہ بسم اللہ پڑھی تو پورے جسم کے گناہ معاف ہو گئے، اور اگر بسم اللہ بھول گیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی وضو میں تو صرف اعضاء جو وضو میں دھوئے جا رہے ہیں انہی کے گناہ معاف ہوں گے، باقی جسم کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہ بسم اللہ کی برکت ہے اور بسم اللہ کا فائدہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے نام ہیں، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، پھر اس کے دو صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم، جو خاص اس کی رحمت پر، اس کی مہربانی پر، اس کے لطف و کرم پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ اتنے محتم بالشان ہیں کہ اگر زبان سے پڑھ رہا ہے تو خیر و برکت ہو رہی ہے، اور اگر کہیں لکھے ہوئے ہیں اور اس کا ادب کر رہا ہے تو اس میں خیر و برکت ہو رہی ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ شروع زمانے میں زندگی بہت خراب تھی، بہت خراب تھی، شراب کے عادی تھے، شراب خانوں میں اپنی زندگی کے ایام بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر سے پیسے لے کر شراب کی بوتل خریدنے کے لیے نکلے، راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچانک خیال آیا اللہ کا نام بسم اللہ اور زمین پر اور پیروں میں اور راستے میں، یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اس کو اٹھایا، اس کاغذ کو صاف کیا، اس کو چوما، اور جس پیسے سے بوتل خریدنے جا رہے تھے اس پیسوں سے عطر خریدا، خوشبو خریدی، اور جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس پر وہ خوشبو لگائی، اور گھر جا کر اس کو بہت ادب کے ساتھ کسی اونچے مقام پر رکھ دیا کہ اللہ کا نام اس قابل نہیں ہے کہ یہ پیروں میں پڑا رہے، بلکہ اللہ کا نام تو ایسا ہے کہ یہ تو سروں سے اوپر رکھا جائے۔ پیسے اور تھے نہیں جس سے شراب خرید تھے، بغیر شراب پیے ہوئے رات کو سو گئے۔ خواب میں کسی نے یہ کہا بیشر تم نے ہمارے نام کا ادب کیا، ہم نے تمہارا نام اہل اللہ کے اندر اور اپنے ولیوں کے اندر لکھ دیا ہے، آج سے ہم نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا۔ چنانچہ اس کے بعد سے
بہت بڑے اللہ والے بنے، متقی اور پرہیزگار بنے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مریدین کی جماعت ان کی تیار ہوئی، اور صرف انہوں نے ہی توبہ نہیں کری اپنے گناہوں سے، بلکہ ان کے ہاتھ پر نہ معلوم کتنے اللہ کے بندوں نے توبہ کی اور کتنے اللہ کے بندے نیک بنے کہ بسم اللہ کا ادب کیا ہے۔ ہم تو بسم اللہ کے جہاں چاہیں، کیا عرض کروں آپ کو، اتنی زیادہ ابتلا ہو گئی ہے اس کے اندر کہ جس کارڈ کو اٹھا کر آدمی دیکھتا بھی نہیں ہے، بعد میں نہ معلوم کس کے یہاں کیا حشر ہوتا ہوگا، اس پر باقاعدہ بسم اللہ لکھی رہتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی برکت کی چیز ہے، برکت کی چیز ٹھیک ہے، کسی اچھی چیز پر بسم اللہ لکھنا، کسی خیر کے کام سے شروع میں بسم اللہ لکھنا یا بسم اللہ پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن آپ ذرا اس کا نتیجہ بھی تو یہ سوچیں کہ اس بسم اللہ کی بے ادبی کس طرح ہوگی بعد میں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر واقعی آپ اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا آپ عمومی طور سے سوچیں کہ اس کارڈ پر لکھی ہوئی بسم اللہ کا بعد میں کیا حشر ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر بسم اللہ کا ادب کرنے کی وجہ سے شرابی اللہ کا ولی بن سکتا ہے تو بے ادبی کرنے کی وجہ سے پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس کو آدمی خود سوچ لے۔ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی محترم شان ہوتی ہے، اور جس کا فائدہ جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس کی بے ادبی پر یا اس کی ناقدری پر یا اس کی ناشکری پر اس کا گناہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں تصور کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کو اس کے محل میں ہلاک نہیں کیا گیا، اس نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی، بلکہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں تو سب سے بڑا خدا ہوں، نعوذ باللہ، اتنا بڑا دعویٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دینے لگے اور جنت کی خوشخبریاں سنانے لگے ایمان پر، تو کہنے لگا تم کہاں باہر کی بات کرتے ہو اور مرنے کی بات کرتے ہو، یہ تو سب مجھ کو دنیا ہی میں ملا ہوا ہے۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ میرا محل اور یہ محل کے چاروں طرف باغات اور محل کے کنارے سے نہر جاری دریائے دجلہ، یہ تو سب مجھے دنیا ہی میں ملا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ علماء نے ایک بڑی حکمت لکھی ہے، اللہ نے اس کو محل میں ہلاک نہیں کیا، اللہ نے اس کو محل سے باہر نکال کر سمندر میں لا کر غرق کیا۔ اس کی ایک بہت بڑی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ جس کاریگر نے اور جس معمار نے اس کا محل تعمیر کرایا تھا اور تعمیر کیا تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور ایمان والا تھا۔ اس نے کسی کونے میں اپنا محل تعمیر کرنے کے بعد بسم اللہ لکھ دی تھی، اللہ نے اس بسم اللہ کی برکت سے اس کی محل کی بھی حفاظت کری اور فرعون کی بھی حفاظت کی۔ حالانکہ فرعون کتنا بڑا نافرمان تھا، لیکن محل میں اللہ نے اس بسم اللہ کی برکت سے اس کو ہلاک نہیں کیا، وہ محل سے باہر سمندر میں لا کر اللہ نے اس کی فوج کو غرق کیا، اس لیے کہ اس میں اللہ کے پاک نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک قبرستان پر سے آپ کا گزر ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ قبر پر اس کے اندر مردے کو سخت عذاب ہو رہا ہے، آگ جل رہی ہے، فرشتے کوڑے مار رہے ہیں، آگ کے ہتھوڑے اس پر برسائے جا رہے ہیں۔ تشریف لے گئے، واپس آئے کچھ دنوں کے بعد میں، پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس قبر پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا اس قبر پر تو اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ قبر میں تو آدمی کوئی عمل کر نہیں سکتا، انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا،
آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے باری تعالیٰ اس کا کون سا عمل آپ کو پسند آ گیا جس کی وجہ سے آپ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے رحمت کا فیصلہ کر دیا؟ چند دن پہلے تو اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ مرا تھا تو یہ بڑا گنہگار تھا، لیکن یہ ایک معصوم بچہ اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا، اس کی بیوی نیک عورت تھی۔ جب بچہ بولنے لگا تو اس کی بیوی نے اس بچے کو مکتب میں بھیجا، اور جب مکتب میں جانے کے بعد، مدرسے میں جانے کے بعد اس کے استاد نے اس کو قرآن پڑھانا چاہا تو سب سے پہلے اس کو بسم اللہ سکھائی۔ تو بچے نے جس دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بس اسی دن سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کے باپ پر عذاب نہیں، رحمت بھیجنی ہے۔ اس لیے کہ یہ ہماری شان رحیمی اور شان کریمی سے دور کی بات ہے کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر ہمیں رحمان اور رحیم کہے، بسم اللہ پڑھے، ہم اس بچے کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دیں؟ ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، ہمیں رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، لہذا ہماری شان یہ ہے کہ ہم اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ ہم نے اس کے باپ کے عذاب کو ہم نے رحمت سے بدل دیا ہے۔ اس لیے ہم بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کی تکمیل کی ایک بہت بڑی شکل یہ ہے اللہ کی رحمت، اس کی نصرت، برکتیں ہمارے کام میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی ہر کام کے شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ آدمی کا کچھ نہیں بگڑے گا، ایک جملہ آدمی اپنی زبان سے نکالے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ کی نصرتیں، اللہ کی مددیں اس کام کے ساتھ آدمی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اگر اسی کو بھول گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، آپ کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو کام بھی بغیر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے، بغیر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے، وہ کام کبھی بھی خیر و برکت کے اعتبار سے تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ ناقص رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے، بغیر خیر کے رہتا ہے، بغیر اللہ کی مدد کے رہتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اس کی خیر و برکت بسم اللہ کی آدمی کو ظاہر ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی پوشیدہ رہتی ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بسم اللہ نہ پڑھنے کا جو نقصان ہے وہ کبھی کبھی سامنے آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی کے سامنے نہیں آتا۔ وہ تو آدمی پھر بعد میں یہ کہتا ہے، اور میں کیا عرض کروں آپ سے، یہ کہتا ہے کہ صاحب کیا کروں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ آج کل پتہ نہیں کیا بات ہے، کاروبار میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہا ہوں، اور آدمی کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ صاحب پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے، کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ ارے سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ غلطی یاد نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ آدمی کو غلطی اور گناہ ہی یاد نہیں ہے کہ نہ معلوم کون سا گناہ ہو گیا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کا علم حاصل نہ کرے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے، اور عمل کرے تو یقین کے ساتھ کرے۔ یہ تین چیزیں میں نے شروع میں عرض کی۔ ہر چیز کو سیکھنا، اور سیکھنے کے بعد اتنا نہیں ہے کہ آدمی کہہ دے کہ ہاں صاحب ہمیں سب معلوم ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے کہ ہمیں سب معلوم ہے۔ اللہ کے یہاں قدر اس بات کی ہے کہ آپ نے کسی چیز کے جاننے کے بعد اس پر عمل کتنا کیا، آپ نے عمل کتنا کیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے جزاء بما كانوا يعملون۔ قیامت میں اللہ کے نیک بندوں کو جب بدلہ دیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم نے کیے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بدلہ ہے تمہاری ان معلومات کا جو تم دنیا میں جانتے تھے، جو تم نے معلومات حاصل کری۔ عمل کا بدلہ دیا جائے گا، علم کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ علم تو اس لیے ہے تاکہ عمل کرے آدمی،
اور عمل کا پورا فائدہ اس کو ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر جتنا زیادہ یقین کرے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا